بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قابل صد احترام جامع مسجد فاروقیہ رضویہ میں کرم فرما اہل علاقہ اور قرب و جوار سے کرم فرما، پیارے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز پیارے نوجوان بیٹوں، آج کی یہ تقریب پاک جو آپ احباب نے جس میں تشریف لا کر اور ہمارے پیارے بھائیوں نے، بیٹوں نے اس محفل پاک کا انعقاد فرما کر بارگاہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج عقیدت و تحسین پیش کرنے کا ذمہ و بیڑا لیا، اور خوش قسمتی و خوش بختی کہ فخر و سعادات حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر سید اذکار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری سرپرستی اور قیادت کے لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی کرم فرما ہیں۔ اللہ پاک حضور شاہ صاحب کے توسل سے باقی بزرگوں اور سفید داڑھی والے بزرگوں کا صدقہ ہماری اس حاضری اور اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و عقیدت کے لیے آپ کا یہاں تشریف فرما ہونا، میرا حاضر ہونا، اور اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ مالک کریم نے وعدہ نبھانے اور پورا کرنے کا موقع نصیب کیا۔ پچھلے سال حضور قبلہ شاہ صاحب کا حکم تھا تو وہ ایک آدھ دن شاید قریب جا کے اطلاع ہوئی، میں حاضر ہوا تو اس سال کے لیے شاہ صاحب قبلہ نے پچھلے سال ذکر کیا یا حکم کیا کہ جی آئندہ سال یہ پروگرام کریں گے، اور میرے پیارے بھائی عزیز محترم جناب غلام قادر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو الحمدللہ ہمیشہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمات کے لیے کوششاں رہتے ہیں، انہوں نے اس وقت بھی ذکر کیا اور اس دفعہ بھی کچھ وقت پہلے مجھے آگاہ فرمایا، اور پھر اتفاق سے ابھی جب ماہ ربیع النور شریف کا، بچے آپ خاموش ہو میری بات سنیں، بچے چپ کر گئے، تو ربیع النور شریف کا چاند تو پہلی تاریخ آج چونکہ تھا کہ جی ہو جائے گی، اور شاید رات کو عبدالخبیر آزاد صاحب نے ایک دفعہ کر کے تو پھر واپس لی ہے، کچھ اس طرح کا بھی معاملہ ہوا، تو منصور آباد جامع مسجد عزیزی میں فجر کے وقت یکم ربیع النور شریف کو دوستوں نے کہا کہ پروگرام، تو میں نے کہا یار کوئی ایک دو دن آگے لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ تاریخ ایک دن آگے پیچھے ہو جائے اور وہی دن آ جائے کہ فاروقیہ مسجد میں بھی اسی دن حاضر ہونا ہو اور عزیزی میں بھی، تو پھر شاہ جی قبلہ کو یا بھائی غلام قادر صاحب کو بڑا مجاہد بندہ اور بڑا ڈاڈا بندہ، تو پھر کیا بنے گا، لہذا ان کو میں نے اور وقت دیا 8 ربیع النور شریف، اور آج کا دن الحمدللہ ملاقات کے لیے مالک کریم نے پسند کیا اور ہم یہاں جمع ہو گئے۔ آپ جو جتنے بھائی بیٹے کرم فرما ہیں، دوست بزرگ کرم فرما ہیں، آپ اس وقت اتنی اعلیٰ عبادت میں ہیں
یہاں سے میں اس بات کو آغاز کرنا چاہوں گا۔ بہقی شریف میں، کنز العمال شریف میں یہ مسئلہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ صحابی ہیں، صحابہ سارے ہی شان والے ہیں، پر 800 صحابہ ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم حدیث پر محدث ہونے کا اعزاز اور شرف عطا فرمایا۔ محدث کا مطلب یہی ہے کہ جسے حدیث کی مکمل سند، روایت، درایت، ہر اعتبار سے حدیث کے بارے میں جنہیں مکمل عبور حاصل ہو اسے محدث کہا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص اس مقام پر ہو تو اس کی بڑی شان ہے، اور لوگ اور علماء جسے کہیں کہ جناب یہ محدث ہیں علیہ السلام، تو ان کا بڑا رتبہ ہے۔ تو آپ بیٹے اور بھائی اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اس صحابی کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا کہ جس عبداللہ بن مسعود کو محدث ہونے کی سند حدیث والے مصطفیٰ عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنے عظیم، اتنے پائے کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ پورا سال، یہ آپ سب بچوں اور بھائیوں کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے ہے، ہم ساروں کے لیے ہے جو اس وقت یاد امام حسن پاک میں موجود ہیں، یاد اہل بیت میں موجود ہیں، ذکر اہل بیت پاک میں موجود ہیں، محبت امام حسن پاک میں موجود ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کوئی شخص سارا سال، پورا سال نفلی عبادات ادا کرے، آپ نے اب اس میں یہ نہیں فرمایا کہ تہجد ہو، اشراق ہو، اشتاشت ہو، اوابین ہو، صلاۃ اللیل ہو، یا دیگر نوافل جتنے، اور یہ سنت و نوافل سارے جو ہم فرض نمازوں کے بعد پہلے پڑھتے ہیں، ان میں سے کسی کی تخصیص نہیں فرمائی۔ فرمایا مطلقاً بندہ پورا سال نفل پڑھے، یا پھر فرمایا نفلی عبادات ادا کرے۔ اب نفلی عبادات کا جب لفظ آئے گا تو پھر اس میں صدقات خیرات بھی آ جائیں گے، زکوٰۃ بھی آ جائے گی، الغرض کے جتنے نیک کام ہیں وہ سارے کے سارے سوائے فرض نمازوں کے باقی ساری کی ساری عبادات نفلی عبادات ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ پاک فرماتے ہیں کہ پورا سال نفلی عبادت کرے، یعنی تہجد، اشراق، چاشت، توابین، صلاۃ اللیل، دیگر نماز کے پہلے بعد والے نوافل، خیرات، تمام نیک اعمال پورا سال کرے۔ فرمایا اور زندگی کا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ محبت اہل بیت میں بیٹھ جائے تو رب کی بارگاہ میں سارے سال کی نفلی عبادت سے زیادہ اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا جا اونچا کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بڑے اچھا اجتماع ہے اور بڑے جوان بندے بیٹھے ہو، اونچا کرو سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بات ہے یار، یہ تو 150 روپے میں مادیت کا دور ہے، ہم تو 150 اور 1000 روپے میں جانے قربان کرنے والے، پورے سال کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب نصیب ہو جائے اور بندے دی سبحان اللہ ٹھوس ہوئی نکلے، انج نہیں بڑھتا، اونچا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو عرض کیا کہ پورا سال، اب کتنی عبادات ہیں نفلی، اللہ اللہ، لیکن حضرت امام حسن پاک کی یاد میں آنے والے خوش قسمت و خوش بخت مسلمانوں، الحمدللہ یہ لمحات، یعنی ان کو یہ نہیں جاننا کہ جناب گئے ہیں، مولوی صاحب آئے ہیں، شاہ جی قبلہ بیٹھے ہیں، بچوں نے پروگرام بنایا ہے، ہم ادھر سے آئے ہیں اور تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور پھر جناب یہ بیٹھنا بھی اگرچہ مسجد میں بیٹھے یہ بھی بڑی سعادت ہے، اللہ کا ذکر کر رہے یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ مسجد میں تو جب تک کوئی شخص رہتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان یہی ہے کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد سے محبت میں اس کا دل لگا رہتا ہے، پھر اللہ کا ذکر کرنے والا اور بلند شان والا ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو دن کا کچھ حصہ یاد اہل بیت میں بسر کرے، اللہ اسے سارے سال نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس وقت آپ اس قدر اعلیٰ عبادت میں، اور کیوں نہ ہو یہ ثواب کہ مالک کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے، فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا
إلا المودة في القربى بلند آواز سے فرمائیے سبحان اللہ، اور چاہو سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، فرمایا میرا محبوب آپ اپنے غلاموں کو اور میں اللہ کے بندوں کو یہ بتا دیجئے نا، جو آپ نے دنیا کائنات کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کو ان سے کسی قسم کے اجر کی طلب و ضرورت نہیں، مگر میرے بندوں اور پیارے محبوب آپ کے اہل بیت سے محبت کریں، اس عمل کی وجہ سے میں اللہ انہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ اور حضور میرا رب کتنا اجر عطا فرماتا ہے، ایک مثال میں نے پیش کی ہے کہ بندہ سارا سال نفلیں پڑھتا رہے، سارا سال نوافل ادا کرتا رہے، اور سال بھر میں ایک دن اگر اہل بیت کی یاد میں اسے وقت گزارنے کا موقع میسر آئے تو اللہ اسے سارے سال کی نفل عبادت کا ثواب۔ ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ان میں نہیں رکھا جو اہل بیت کے ذکر سے دور یا غافل ہے۔ ہم صرف ملک صاحب ایک دن یا دو دن نہیں، بلکہ اللہ کا شکر اور کرم ہے کہ سال کے کئی دن کئی راتیں ذکر اہل بیت اور محبت اہل بیت میں صرف کر دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ اعزاز اور عزت اور شرف عطا فرمایا ہے، اور ان اعزازات میں سے آج کا ایک اعزاز بھی ہے، اور حضرت امام حسن سے محبت کیوں نہ کی جائے۔ امام حسن وہ ہیں جب پیدا ہوتے تو اللہ ان سے محبت کا اظہار فرما کر امام حسن سے ملاقات کے لیے اپنے محبوب مصطفیٰ کو ان کے گھر جانے کا حکم خود عطا فرما ہے۔ قبلہ کاری سے حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت ماہ رمضان مبارک میں ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے گھر میں کرم فرما ہے نا جناب۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو میرے رب نے اطلاع فرمائی بذریعہ جبریل امین علیہ السلام کے، اور آقا کریم علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت پر ان کو دیکھنے کے لیے اور فیض نبوت و رسالت اور فیض ختم نبوت سے فیض یاب کرنے کے لیے خود مصطفیٰ چل کر حسن مجتبی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ فرمایا حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو خبر دی گئی، آقا کریم علیہ السلام چل کر تشریف لے گئے۔ اب میرے پیارے بیٹے اور میرے پیارے بھائیوں، آج اگر ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو اور حضور قبلہ شاہ سے چل کر ان گھر والوں کو مبارک دینے اس بچے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جائے تو اللہ کی قسم گھر والوں کی بھی بڑی شان ہے، اس بچے کا بھی بڑا رتبہ ہے۔ اور اگر گھر میں بچہ پیدا ہو اور گھر والوں کے شیخ محترم صحیح کامل شریعت کے مطابق جو پیر صاحب ہیں وہ اگر شیخ پاک گھر میں تشریف لائے اور آ کے بچے کو دیکھے اور گھر والوں کو مبارک دے، اس گھر والوں کو بھی بڑا اچھا نصیب ہوگا۔ اور صحیح عالم دین اگر چل کر یہ ہمارے ہاں جو ماحول ہے ماما چاچا تایا دادا نانا آ جائے مبارکباد دینے کے لیے، اور پھر اگر وزیر صاحب آ جائیں تو پھر ہمارے تو حال ہی اونچے ہو جاتے ہیں نا۔ مگر خدا کی قسم اس حسن مجتبی پاک کا رتبہ کتنا بلند ہوگا جس کی ولادت پر ان کے گھر خود مدینے والا مصطفیٰ تشریف لایا ہے۔ اور حضور میرے آقا مصطفیٰ کا جانا، حضور میرے آقا مصطفیٰ کا جانا اپنی مرضی سے تو ہے نہیں نا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا مدینے والا اپنی مرضی سے تو کبھی کوئی کلام بھی نہیں فرماتا، ہاں ہاں میرے مصطفیٰ کا کریم کا زبان کھولنا بھی
اللہ کی مرضی سے، ارشاد فرمانا بھی اللہ کی مرضی سے، امام حسن کے گھر جانا بھی اللہ کی مرضی سے، تو پتہ یہ چلا حسن مجتبی اتنی اعلی شان والے ہیں جن کو بوقت ولادت میرے مصطفیٰ نے بھی شان عطا فرمائی ہے، اور خود خدا نے بھی رتبے اور کمالات عطا فرمائے ہیں۔ حضور چل کے تشریف لے گئے، آقا کریم علیہ السلام کرم فرما ہوئے، اور اگر یہاں تفسیر مظہری پہ جائے اور غور کریں تو سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا شرف ہے، حضور قبلہ اتنا بڑا شرف ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا بوقت ولادت امام حسن مجتبی حضور پیر عاشق حسین صاحب حضور کا چل کے جانا، میرے مصطفیٰ پاک کا حضرت امام حسن کی طرف بڑھ کے جانا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب تفسیر مظہری کو پڑھتے ہیں اور شب معراج کے احوال کو پڑھتے ہیں تو میں نے خود پڑھا کہ فرمایا جب اللہ کے محبوب علیہ السلام عرش اعظم کے قریب پہنچے تو صدا میرے رب العالمین کی طرف سے آئی، اف یا محمد، اے میرے محبوب رکے ٹھہرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرض کیا میرے اللہ کیوں؟ فرمایا ثم دنا فتدلّا، میرے محبوب زمین سے چلے تو عرش اعظم کے قریب تک آ پائے ہیں، اب یہاں رکے اپنی شان کے لائق عرش اعظم سے چل کر یہاں میں خدا آ کے دنیا والوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں رب نے اپنے مصطفیٰ کو یہ اعزاز اور کمال عطا فرمایا ہے کہ دنیا ساری چل کر میرے دروازے پہ آنا چاہتی ہے، اور میں رب اپنی شان کے لائق چل کر بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے مصطفیٰ کو عزت عطا فرمانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں یہ جانا میرے رب کا آنا یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، یہ مولوی صاحب کی طرح کا چلنا نہیں ہے، یہ پیر صاحب کی طرح کا چلنا نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کی طرح کا چلنا نہیں ہے، یہ لوگوں کی طرح کا چلنا نہیں ہے، مگر امام مظہری نے لکھا ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے فرماتے رب نے اپنی شان کے لائق اللہ خود چل کے اپنے مصطفیٰ پاک کی طرف تشریف لایا، اور اس سے یہ ثابت فرمایا کہ مصطفیٰ کو رب نے یہ اعزاز اور کمال عطا فرمایا ہے کہ ساری دنیا چل کے بارگاہ خدا میں جانا اعزاز سمجھتی ہے، اور اللہ خود یہ اپنی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، مصطفیٰ کو اعزاز دینے کے لیے، مصطفیٰ کا رتبہ بڑھانے کے لیے، مصطفیٰ کی شانیں اور کمالات بڑھانے کے لیے اپنی شان کے لائق بارگاہ مصطفیٰ کی طرف بڑھ کے بتاتا ہے کہ ساری دنیا میں خدا کی بارگاہ کی طرف چل کے آتی ہے، میں خدا نے مصطفیٰ کو یہ رتبہ دیا کہ میں رب اپنی شان کے لائق چل کر مصطفیٰ سے ملنے جاتا ہوں۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اس کو ہم اس طرح نہیں کرنا، یہ کیونکہ اس میں بہت بڑا معاملہ غلط ہو جائے گا کہ اگر ہم اس چلنے کو اپنے اوپر چلنا یا اپنے مشائخ کی طرف یا کسی بھی بندے کی طرح کا چلنا کہیں گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کائنات میں کوئی شے نہیں ہے، لیکن اب کہا کہ رب ثم دنا فتدلّا، فرمایا اللہ کے محبوب رب کے قریب ہوئے، رب اپنے مصطفیٰ کے قریب ہوا، اللہ کے محبوب بارگاہ خدا کی طرف چلے اور اللہ اپنی شان کے لائق مصطفیٰ کی طرف چلا۔ حضور اب اس چلنے کی کیفیت کیا ہے؟ تو پھر علماء نے یہاں بات ختم کر دی، فرمایا ہمیں اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ کی طرف چل کر گئے اور خدا اپنی شان کے لائق مصطفیٰ کی طرف چل کے آیا۔ چلنا کیسا تھا؟ فرمایا یہ چل کے آنے والا خدا جانتا ہے، یہ آنکھوں سے دیکھنے والا محمد مصطفیٰ جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ لیکن فرمایا رب اپنی شان کے لائق چل کر جس مصطفیٰ سے ملنے تشریف لائے، میرے آقا حسن مجتبی کی عظمتوں پر قربان جائے کہ جس مصطفیٰ سے ملنے کے لیے بھائی شہباز دعوت صاحب رب اپنی شان کے لائق چل کر کرم فرما ہو، وہ مصطفیٰ چل کر جس حسن مجتبی سے ملنے جائے، اس حسن پاک کی شان رب نے کتنی بلند فرمائی ہے اور کتنی بڑھا دی
والے. فرمایا محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے, خود کرم, اور پھر صحابہ پاک ساتھ. اور مولا معین الدین کاشفی علیہ رحمت نے لکھا, آپ فرماتے ہیں جب حضور پاک علیہ السلام حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت کے موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا اور سید کائنات طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے در انور پر, دروازے پر تشریف لے گئے, تو میرے آقا کریم علیہ السلام دروازے سے باہر تھوڑی دیر رکے. صحابہ فرماتے ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ حضور نے اشارہ فرمایا اور چوکھٹ زہرا پر میرے مصطفیٰ پاک رک کے, پھر حضور نے چوکھٹ سیدہ کائنات پر رک کر پھر آسمان کی طرف ما زاغ البصر وما طغی والی آنکھیں اٹھائیں اور عرش آدم تک دیکھا. پھر مصطفیٰ نے نیچے دیکھا. صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ اور کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ, میرے ویروں, میرے مخلصوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے جان ساروں, مسئلہ یہ ہے کہ اب سیدہ کائنات کے دروازے سے لے کر عرش اعظم تک ایک ذرہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے لائن بنا کے کھڑے نہ ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فرشتے یہاں سے لے کر عرش اعظم تک لائن بنا کے کیوں کھڑے ہیں؟ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو, میرے بھائی علی کو رب نے بیٹا حسن دیا ہے, اور فرمایا کہ اس دروازے سے لے کر عرش اعظم کے پائے تک فرشتے لائن بنا کے یہی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو, خدا نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو حسن مجتبی کا ساجدہ عطا فرمایا. لبیک, مجھے بولے لبیک. یہ میں نے اپنی مسجد میں ماحول بنایا تو میں اسے بھی زائدہ ہی بندہ, کسی بھی میرے نام بولے یہ بھی میری مسجد ہے, وہ بھی شادی کی ہے, یہ بھی تو آپ سارے بھی ہمارے بھائی ہیں محترم ہے, مجھے بولو لبیک. ایسے کرو آپ چوک سکتے ہو سارا ماشاءاللہ, اللہ تو انہیں اثر و مزید عزت دے کہ بلندیت دے. اینی تو ساری قوم ہی کیتی کھولوتی ہو, اینی کرو تو انشاءاللہ بہار آ جائے گی. لبیک, مجھے بولے لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نیچے سبحان سبحان اللہ. عرض کر رہے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سیدہ فاطمہ کے در انور سے لے کر عرش اعظم تک فرشتوں کی قطاریں ہیں, فرشتوں کی لائنیں ہیں, اور وہ سارے کے سارے اس لیے تشریف لائے ہیں, اس لیے حاضر بارگاہ ہوئے ہیں کہ وہ سارے کے سارے میری بیٹی فاطمہ اور میرے ویر علی کے بیٹے کی ولادت پر یہاں میرے بیٹے میرے نواسے کی زیارت کے لیے بھی آئے ہیں اور مجھے مصطفیٰ کو مبارکباد دینے کے لیے بھی تشریف لائے. حضور کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا رتبہ ہے, کتنا بڑا مقام ہے امام حسن مجتبی پاک کا کہ بوقت ولادت اتنے فرشتوں کا آنا, بوقت ولادت خود مدینے والے مصطفیٰ کا تشریف لے جانا. مگر یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب عرش اعظم سے لے کر سید فاطمہ الزہرا کے در انور تک حضرت علی سے محبت کے لیے, حضرت فاطمہ کی ادب کے لیے, حضرت حسن مجتبی سے پیار کے لیے جبریل امین سے لے کر سارے فرشتے موجود تھے, اور میرے سیدہ فاطمہ پر میرے آقا مصطفیٰ کرم فرما تھے. مولا کی قسم میرے آقا مصطفیٰ کی سیدھی طرف ابو بکر صدیق بھی کھڑے تھے اور ان کی طرف فاروق اعظم بھی موجود تھے. سبحان اللہ. اونچا آ سکتے یعنی اس میں یہ ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ صحابہ اہل بیت کا پیار کتنا تھا کہ میرے آقا مبارک بات دینے کے لیے کہ میرا سیفی صاحب جب حضرت مولا علی کے در انور پہ کرم فرما ہوئے, حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے, حضرت حسن مجتبی کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے, تو ہم کہتے ہیں حسن مجتبی کی بڑی شان ہے کہ مصطفیٰ کرم فرما ہوئے ہیں, حضرت صحابہ پاک کرم فرما ہوئے ہیں, اور حضرت جبریل امین سمیت فرشتے تشریف لائے ہیں. یہ سارے حسن سے پیار کرنے والے ہیں. تو خدا کی قسم ان پیار کرنے والوں میں ابو بکر بھی شامل ہے, ان میں عمر بھی شامل ہے, اس میں عثمان بھی شامل ہے, اس میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ شامل ہو کر اہل سنت کا عقیدہ دے کر یہی بتا رہے ہیں کہ شان اہل بیت بھی زندہ باد ہے, شان صحابہ بھی زندہ باد ہے. یہ پیار اور محبت کا پیغام اس در انور سے مل رہا ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں نئے بائیں نہیں کیا, رافضی نہیں بنا دیا, ہمیں خارجی نہیں بنا دیا, ہمیں ناسبی نہیں بنا دیا. خارجی وہ ہے
جناب والا جو حضرت مولا علی اور اہل بیت کے دشمن ہے، اور رافضی وہ ہے جو صحابہ کے دشمن ہے، اور اہل سنت یہ ہے، یہ ساری لین یہ ہے، یہ قاری صاحب جناب والا یہ ہے، وہ جناب علامہ صاحب زیادہ صاحب یہ ہے، آپ میرے پیر اور میرے ویر اور میرے بھائی وہ ہے جنہیں رب نے یہ شان اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہم اہل بیت کی بھی غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم مصطفیٰ کے ازواج مطہرات کے بھی ادب کرنے والے ہیں۔ ہم خدا جیسا خدا کوئی نہیں مانتے، مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں مانتے، مصطفیٰ کے 4 یاروں جیسا یار کوئی نہیں مانتے، مصطفیٰ کی 9 یا 11 ازواج جیسا ازواج کسی کو نہیں مانتے، مصطفیٰ کی 4 بیٹیوں جیسی بیٹی کسی کی نہیں مانتے، مصطفیٰ کو 3 یا 4 بیٹوں جیسا بیٹا کسی کو نہیں مانتے۔ اس لیے رب نے کائنات ساری میں اگر عقیدہ حق ہونے کا کسی کو اجازت عطا فرمایا ہے تو وہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہے۔ اور یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی نے خود فرمایا۔ تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے، تفسیر جلال البصری کے اندر موجود ہے۔ مولا علی خود تفسیر قرآن کی کرتے ہیں، پارہ 4 رکوع نمبر 2 کے اندر آیت ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ صحابہ مولا علی سے پوچھتے ہیں، یا علی وہ لوگ کون ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے؟ وہ لوگ کون ہوں گے جن کے چہرے جناب چاند کی طرح روشن اور منور ہوں گے؟ قال علی هو اہل السنت والجماعت، مولا علی فرماتے ہیں میدان حشر میں جن کے چہرے 14ویں چاند کی طرح روشن اور منور ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والے مصطفیٰ کے غلام۔ الحمدللہ عرض کر رہے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ امام حسن مجتبیٰ کا رتبہ اور کمال کتنا بلند ہے، پیارے بھائی عبدالرزاق صاحب کتنا بلند رتبہ ہے، قبلہ کے حضرت صحابہ بھی کرم فرما ہے، فرشتے بھی حضرت مولا علی کے در انور پر کرم فرما ہے، اور خود مدینے والے مصطفیٰ بھی جلوہ فکر و جلوہ نما ہے۔ فرمایا اس لیے انتظار کیا گیا کہ دروازے کے اندر وہاں سے یہاں تک اب فرشتوں نے میرے محبوب علیہ السلام کو دیکھا، لیکن یہاں رک کے اور بات اہل سنت کی بات کروں۔ صحابہ حضور کے ساتھ تھے، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرتے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا یہاں سے لے کر وہاں تک فرشتوں کی قطار۔ تو کسی ایک صحابی نے بھی مولانا قاسم صاحب یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سانو تو نظر آ نہیں رہے کہ تسی کدھر ویکھ سکتے ہو، اکھا تواڈیاں بھی دو تے اکھا ساڈیاں بھی دو ہے، تسی بھی بشر ہو مثلو قوم تے ہے، اسی بھی بشر ہو مثلو تے تھانوں جناب اتھوں لے کے اتھے تک فرشتے آپ کو نظر دے بات سمجھ رہے ہیں؟ کہا یہاں سے وہاں تک ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان پاک صحابہ عشرہ مبشرہ، وہ ان میں سے ایک بھی یہ نہیں کہہ رہا یا رسول اللہ یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسا ماجرا ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو، لیکن ساتھ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ایسے ہی کہہ رہے ہیں نہیں، صحابہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ صحابہ کی نظروں کا حال اور ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی نگاہوں کا کمال اور ہے۔ پھر یہ بھی ماننا ہوگا کہ اگر مولا علی کے در انور پہ میرے محبوب علیہ السلام کرم فرما ہے اور ایک جگہ سے لے کر عرش اعظم تک میرے مصطفیٰ دیکھ سکتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ پہ خوش ہو کہ یا رسول اللہ کہنے والوں تمہیں اطمینان سے یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ آج جب تم یہاں سے یا رسول اللہ کہتے ہو، وہ جو میرے مصطفیٰ در علی پہ کھڑے ہو کر یہاں سے دیکھ کے وہاں دیکھ کے بتاتے ہیں کہ فرشتہ عرش اعظم کے سائے اور سے لے کر یہاں تک فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب تم یا رسول اللہ کہتے ہو، جب آپ یا حبیب اللہ کہتے ہو، تو عقیدہ یہی رکھو کہ ہم یہاں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، روضہ پاک سے مصطفیٰ ہمیں دیکھ نہیں رہے، ہماری آوازوں کو سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
عرض کیا اس قدر میرے مصطفیٰ پاک کا کمال ہے اور مولا علی شیر خدا پاک کا دربار ہے۔ حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم نے فرمایا علی مبارک ہو، رب نے تجھے بیٹا عطا فرمایا، یہ بتا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حرب میں نے نام رکھا ہے۔ مولا علی تیری عظمتوں پر قربان جائیں، حرب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ تلوار کو اٹھانے والا ہو۔ یہ بچوں نے اور حضور قبلہ شاہ صاحب نے مجھے جو تلوار بطور تحفہ اور امام حسن پاک کا جو اعزاز ہے تلوار مصطفیٰ ہونے کا، یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے اور میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ مولا علی سے پوچھتے علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا حضور حرب مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی ابتدا سے انتہا تک یہ وہ بیٹا میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ فرمایا ذات کی باری آئے گی تو خلافت بھی حضرت امیر معاویہ کو دے دے گا، لیکن عزت مصطفیٰ کی باری آئے گی تو پھر سنت مصطفیٰ کے خلاف چلنے والے عمل کو بھی دوبارہ نہیں فرمائے گا۔ مروان بن حکم حضرت امام حسن پاک سے بحث کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ مورخین نے لکھا کہ اس حد تک گندا اور ظالم آدمی تھا مروان بن حکم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بددعائیں دی۔ اس کے بعد مروان اس کو حکم کو بددعائیں دی اور یہ اہل بیت کا دشمن تھا۔ اور یہاں یہ بھی ضرور یاد کر لینا چاہیے کہ یہاں وہ ایک جو جیلم سے بانگر سے بولتا رہتا ہے مرزا جیلمی، او جی جناب امیر معاویہ، حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں دیتے تھے۔ اس طرح کا مجھے ایک منڈی بہاولدین کی طرف سے ایک شاہ صاحب نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اس طرح حدیث نمبر بخاری کا فلاں فلاں ہے اور مرزا صاحب نے یہ کہا ہے، اس کا نام ہی لیا تو مجھے سمجھ آ گئی۔ ایک مرزا پہلے چوڑ گزر گیا لانتی قادیانی، یہ پچھو دا پٹھو، یہ پتہ نہیں کتنے جا کے انتہا ہونی بے وقوف آدمی کی، لیکن کہتا ہے جی اس نے یہ کہا ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی اس نے کہا ہے بخاری کی حدیث نمبر فلاں فلاں ہے اور جناب حضرت امیر معاویہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، رکو آپ کا پیکج؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا میں فون بھی کرتا ہوں، کتاب بھی میری، فون بھی میرا، پیسے بھی میرے تے میں تینوں مسئلہ سمجھانا شاہ جی تسی سونا والے بڑھ۔ الحمدللہ میں نے ان کو فون کیا اور کافی دیر صرف بخاری نہیں اور بھی جہاں جہاں وہ حدیث شریف بیان ہوئی تھی میں نے ان کو سب کو پڑھ کے بتایا۔ اس میں یہی تھا کہ مروان بن حکم بدبخت و لعین آدمی تھا جو مدینہ شریف کا گورنر تھا، اور اس نے یہ آرڈر کیا اور وہ خود بھی اس بات کو محبوب اور پسند رکھتا کہ ممبر پر حضرت مولا علی شیر خدا پاک علیہ السلام سے بغاوت اور غداری اور حضرت علی پاک کی تنقیص کی جائے، توہین کی جائے، وگرنہ حضرت امیر معاویہ سے ایسا روایات میں آنا تو دور کی بات ہے۔ میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ایک قول بھی حضرت امیر معاویہ سے ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے زندگی بھر حضرت مولا علی اہل بیت اطہار کی مخالفت کی۔ یہ خواہ یہ جو 10ویں والی 12ویں والی 14ویں والی کتاباں نا بیچارے لوگ تھوڑے تھوڑے عقل دے تھوڑے تھوڑے علم دے انہوں نے کتابیں لکھ دی تو اس میں لکھ دیا کہ جناب حضرت امیر، اختلافات ہونا اور بات ہے لیکن گالی دینا، سختی کرنا اس طرح کا کچھ نہیں، بلکہ الاحتجاج کے نام سے بہت بڑی کتاب اہل تشیع کی، اسی طرح مقتل حسین کے نام سے بہت بڑی کتاب ہے، ابو مخنف لکھنے والا شیعہ کا بہت بڑا محدث یا اسے کہہ لیں ان کا حجت الاسلام ہے، انہوں نے ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک دفعہ اپنے دربار میں کہا، ایسے لوگوں کو بٹھایا اور بہت بڑا اجتماع سجا کے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تم میں سے کون بتائے گا اس بندے کا نام، سبحان اللہ، اس بندے کا نام کون بتائے گا کہ جس کے باپ جیسا اس وقت ساری کائنات میں بندہ کوئی نہ ہو، جس کی ماں جیسی کائنات میں اعلیٰ ماں کوئی نہ ہو، جس کی نانی جیسی کائنات میں عزت والی نانی کوئی نہ ہو، جس کے ماموں جیسے کائنات میں ماموں کوئی نہ ہو، امیر معاویہ فرما رہے ہیں، اور جس کی خالاؤں جیسی خالائیں کائنات میں کوئی نہ ہو، جس کے چچاؤں جیسے چچا کوئی نہ ہو، اور آخر میں کہا کون بتائے گا اس بندے کا نام کہ
جس کے نانا جیسا کائنات میں اور کوئی نانا نہ ہو. تو کہا حضرت امیر معاویہ کے دربار میں مالک نامی بندہ کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور جس کی نانی کائنات کی نانیوں سے آنا ہے, جس کی ماں کائنات کی ماں سے آنا ہے, جس کا ابا کائنات کے ابوں سے آنا ہے, جس کے بھائی کائنات کے بھائیوں سے آنا ہے, جس کی خالائیں کائنات کی خالوں سے آنا ہے, جس کے ماموں کائنات کے ماموں سے آنا ہے, اور جس کا نانا کائنات کے نانوں سے آنا ہے, اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ بتا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. جب یہ عزت و محبت والا معاملہ ہے تو صحابہ اہل بیت کو لڑایا نہ جائے اور ان کے جھگڑے قوم کو بتا کے جناب والا لوگوں کے درمیان افراد و تفریق نہ پھیلائی جائے. اور اہل سنت کے نوجوانوں, خاص کر نوجوانوں, بیٹو اپنے عقیدے پر پختہ رہو, اپنے نظریات پر پکے رہو. عرض کر رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا حضور حرب, جنگ لڑنے والا, جہاد کرنے والا, میرے محبوب علیہ السلام کی سنتوں کی پاسداری کرنے والا. یہاں پھر عرض کیے دیتا کہا یہ مروان, بچے نہ کرو, یہ مروان ظالم حضرت مولا علی پاک کی بغاوت اور گستاخیاں کر رہا تھا. امام حسن کے سامنے حضرت امام حسن کے ابا جی اور کائنات کے ولیوں کو جہاں سے مور لگتی ہے بارگاہ ولایت مولا علی مشکل کشا کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا رہا. امام حسن خاموش رہے. فرمایا یہ کرتے کرتے تو اس کے ناک سے سینڈ بہنے لگا مروان کے, تو اس نے سیدھے ہاتھ سے اپنا ناک صاف کیا, سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا. اچھا ہمارے ہاں تو اب مطلب پہچان بھی عجیب سی ہے نا. وہ جو مرزا قادیانی تھا نا لانتی, اس کی بھی حرکتیں ایسی تھی. ایک جیب میں گڑ, ایک میں بٹا پیشاب پکانے کے لیے رکھا, گڑ کھانے کے لیے رکھا. تو جناب نظام عجیب ہے, گڑ سے پیشاب پکانے لگا, بٹے کو کھانے لگا, کبھی اسی گڑ کو جناب پیشاب پہ لگا دیا, پھر اسی کو کھانے لگا. یہ نیچے والا بٹن اوپر بند کیا, اوپر والا نیچے کر لیا, سیدھا جوتا الٹے پاؤں میں پہن لیا, الٹا جوتا سیدھے میں. پوچھا بھائی حضرت جی یہ کیا ہے؟ کہا نبی بڑے سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں نا, اس لیے ایسے کرتے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اللہ کے دین سے غداری یا دشمنی کر کے اس طرح کے. تو اس کا جو معاملہ تھا مروان کا, اس نے جب ایسے کیا نا سیدھے ہاتھ سے, اب ناک صاف کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کیا جائے. ساڈے کئی بیڑیاں بھی عادت ہے سیدھے ہاتھ نال چھوڑ چھاڑ کر کے تو سائڈ ہو جانے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مولا امام حسن پاک کی سیرت کا پہلو دیکھے. فرمایا حضرت علی پاک سے غداری, بغاوت اور تنقیص اور توہین کر رہا تھا مروان, مگر حضرت امام حسن نے کچھ نہیں کہا. جب اس نے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا نا تو مولا امام حسن نے فرمایا جس کو ناک صاف کرنا نہیں آتا وہ اہل بیت سے جھگڑا کرتا ہے. اب یہ بات تو اپنی جگہ, مگر لوگوں نے کہا امام حسن پاک سے حضور توجہ فرمائیے گا, حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی باتیں کی آپ کے بارے میں گرامی کے لیے, اس قدر ظلم و زیادتی کا مظاہرہ کیا مروان نے. آپ نے اسے کچھ نہیں کہا, لیکن صرف ناک سیدھے ہاتھ سے صاف کیا تو آپ نے اس کی توہین بھی کی اور اسے روکا بھی اور ٹوکا بھی اور اس کی بے عزتی بھی کی اور اسے سمجھایا بھی. میرے آقا امام حسن مجتبیٰ کی عظمتوں پر قربان جائے اور ختم نبوت کے پہرے داروں تمہیں مبارک ہو. مولا امام حسن مجتبیٰ نے جملے عطا فرمائے. فرمایا حسن بن علی اپنی ذات کی بات کو درگزر کر سکتا ہے, حتیٰ کہ اپنے باپ کی توہین اگر یہ شخص کر رہا ہے تو میں حسن اسے کو گوارا کر سکتا ہوں, مگر میری آنکھوں کے سامنے میرے نانا مصطفیٰ کی سنت کی توہین ہو, علی کا بیٹا حسن اسے گوارا نہیں فرما سکتا. حضرت حسن مجتبیٰ جب میرے محبوب آقا کی ایک سنت کے خلاف گوارا نہیں کر سکتے تو پھر میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ حرف آئے تو حسن پاک کیسے گوارا فرمائیں گے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ کہ وہ لوگ خوش قسمت و خوش بخت ہیں کہ جو آج میرے آقا امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے عزت مصطفیٰ کے پہرے دار ہیں, سنت مصطفیٰ سے وفادار ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے وفادار ہیں. الحمدللہ یہ وہ خوش قسمت صرف طریقے لبیک کی میں بات نہیں کہہ رہا, میں بالکل عام مسلمانوں کی بات کہہ رہا ہوں. جو جہاں کا ضرورت ہے, بابا ہے, جوان ہے, بچہ ہے,
شخص مرد ہے عورت ہے میرے آقا مصطفیٰ کی عزت و ناموس سے وفاداری کرتا ہے وہ گویا حضرت امام حسن مجتبی کی سیرت پر عمل کرتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب دیا جو زندگی میں جس جیسے عمل کر کے جائے گا قیامت میں میرا رب اس کا حشر اس کے ساتھ فرمائے گا. ختم نبوت عزت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ طریقہ مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ سے وفادار رہنے والے انہیں اور ہمیں مبارک ہو. کل قیامت کے دن اللہ ہمیں امام حسن کا دامن اور ساتھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. تو عرض کر رہا ہوں میرے آقا کریم کا نام یہ رکھا ہے. عرض کیا جی حضور فرمایا اچھا ایک اور روایت میں شبر کا معنی بھی دلیر ہے شبر کا معنی بھی بہادر اور دلیر ہے یہ بھی ہے. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے دونوں نام سنے فرمایا ٹھیک ہے حرب بھی تم نے رکھا ٹھیک شبر بھی ٹھیک ہے لیکن فرمایا دکھاؤ تو صحیح ہے کدھر بیٹا. سبحان اللہ. حضرت امام حسن پاک کو لایا گیا میرے آقا کریم نے ایسے آتے ہوئے دیکھا نا فرمایا علی ہوا حسن جس کا تو نے حرب نام رکھا جس کا نام تو نے شبر رکھا میں مصطفیٰ کہتا ہوں یہ تو حسن ہے. حضور نے فرمایا ہوا حسن یہ وہ حسن ہے یعنی حسن و جمال کا بہتر ہے اور دلیروں کا دلیر ہے سرداروں کا سردار ہے. فرمایا یہ حسن ہے. ساتھ ہی میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے علی جانتے ہیں تیرے بیٹے کا نام حسن مصطفیٰ نے رکھا ہے. جی حضور. فرمایا یاد رکھ یہ نام صرف مصطفیٰ نے نہیں رکھا بلکہ مبارک ہو تجھے اور میری بیٹی فاطمہ کو کہ تمہارے بیٹے کا نام حسن میں مصطفیٰ نے بھی رکھا ہے اور میرے خدا نے بھی یہی نام رکھا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا فرمایا جانتے والی یہ نام کتنی شان والا ہے. عرض کیا حضور آپ بتا دیں. فرمایا اس جو اب میں نے کہا ہوا حسن اس سے پہلے 70 مفہوم روایت ہے 70 امتیں پہلے گزری حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک جتنے لوگ گزرے حضور نے فرمایا پوری کائنات میں اس سے پہلے حسن دنیا میں کوئی نہیں آیا. اس کا نام حسن میں نے رکھا میرے رب نے رکھا اور فرمایا اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا. پھر ساتھ ہی فرمایا جانتے یہ نام کہاں سے آیا ہے حضور کہاں سے. فرمایا رب نے جنت کے اعلیٰ مقام پر اس نام کو مخفی رکھا تھا. اب جب رب نے تجھے اور میری بیٹی اور تیری زوجہ سیدہ فاطمہ کو بیٹے کی صورت میں نعمت عظمی عطا فرمائی ہے تو اب رب نے جنت سے نکال کر جبریل امین کے ذریعے سے تیرے اور میرے بیٹے کا نام حسن رکھنے کے لیے مجھے عطا فرمایا ہے. حضرت امام حسن مجتبی اتنی شان والے حضور دعا مانگتے ہیں یا اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار فرما اور یا اللہ جو میرے حسن سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما. میرے آقا حسن سے پیار کرنے والوں اس قدر محبت ہے اور آج ہم اگر پیار کریں تو ہم شان والے اور وہ طبقہ اور وہ طبقہ جو مولا امام حسین سے بہت پیار کرتا ہے اور امام حسن کا نام بھی ذکر کرتا رہتا ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ کہ 12 امام آپ نے سنے ہوں گے 12 امام 14 معصوم اس پر بھی اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ 14 معصوم نہیں اہل سنت کے ہاں 12 اماموں کا عقیدہ ٹھیک 12 امام. اب ان 12 اماموں کے اندر حضرت امام حسین کا بیٹا ایک بھی نہیں. کیوں؟ حالانکہ رتبے میں مقام میں شان میں امام حسن مجتبی زیادہ شان والے ہیں. مانا کہ امام حسین کی شان بلند ہے پر بڑا بھائی ہوتا ہے اور بڑے بھائی کا رتبہ میرے مصطفیٰ نے جو بلند فرمایا ہے. لیکن امام اور میں بڑا حیران ہوا کچھ دن پہلے ایک ملک صاحب ہیں دوست انہوں نے ذکر کیا کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے یہ آپ لوگ تو شکر کریں کہ آپ کو صحیح عالم دین میسر ہے یہ قدر کریں مزید آپ قدر کرتے ہیں الحمدللہ شاہ جی قبلہ کی مزید عزت کریں. اور یہ خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کے محلوں میں مسجدوں میں جو امام صاحب ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ عالم دین ہو صحیح قاری ہو صحیح عالم ہو باعمل آدمی ہونا یہ پورے علاقے کے لیے عزت کی بات ہوتی ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارے مولوی صاحب نے ممبر پہ بیان کیا کسی بندے نے سوال کیا
کہ یہ جناب حسینی اور حسنی سید، شاہ جی قبلہ سید ہیں، سیدوں میں حسنی سید بھی کہلاتے ہیں اور حسینی سید بھی کہلاتے ہیں۔ حسینی وہ ہیں جو مولا امام حسین کی نسل پاک سے آگے قیامت تک چلنے والی اولاد امام حسین ہے، وہ حسینی سید، اور حسنی سید جو امام حسن کی اولاد میں سے اور قیامت تک رہیں گے۔ اب کہتے ہیں ہم نے مولوی صاحب سے کہا کہ حضرت یہ دسو کہ جناب حسنی اور حسینی سید کیویں بنے؟ تو میں بڑا حیران ہوا۔ قبلہ شاہ جی کے مولانا صاحب نے اس کی وضاحت کی، اور قاری صاحب قبلہ وضاحت کیا کی عثمان صاحب کے، کہتے ہیں جی ہویا انجے بس اس ویلے کربلا میں شہادتیں ہو گئی ہیں نا جی، تو دھڑ وکھرے تے سر وکھرے، تو پھر اب مولانا صاحب اپنا علم بیان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں یا اللہ میں یہ ضرور دعا مانگتا ہوں، تو یا اللہ اہل سنت کی مسجدوں میں مصلی امامت اور ممبر پر صحیح عالم دین عطا فرما، صحیح عالم دین عطا فرما، جن کو دین کی سمجھ ہو، اور یا پھر اگر نہیں سمجھ تو پھر کم از کم یہ کہنے والے ضرور بن جائے کہ یار مجھے نہیں پتا، لا علم میں نہیں جانتا، پوچھتے ہیں کسی سے، مشاورت کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کسی سینئر عالم دین سے معلوم کر کے پھر بتا دیں گے، ایسا بھی کم ہوتا ہے۔ بس پوچھا اجے بندے کا سوال ادھا نہیں تھے، امام صاحب کا جواب پہلے تیار ہے، اب وہ غلط ہے کہ صحیح ہے، بیڑا غرق ہو چکا ہے، استغفر اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب مسئلہ کیا ہے کہ جناب کہا جی کہ حسینی اور حسنی سید کیسے ہے؟ تو اب حضرت بتا رہے ہیں کہ جب شہادتیں ہو گئی نا، تو جب شہادتیں ہو گئی تو اس کے بعد ہوا کیا؟ کہتے جی دھڑ علیحدہ پڑے تھے، سر علیحدہ پڑے تھے، تو اب پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ حسینی کون ہے اور حسنی کون ہے، ایک سر اٹھا کے لایا جاتا اور ایک دھڑ کے وجود کے باقی وجود کے ساتھ جوڑا جاتا، تو وہ اندر سے آواز دیتا میں حسینی ہوں، وہ حسینی ہو گیا، سر اٹھا کے لایا جاتا، دھڑ کے ساتھ جسم کے ساتھ ملایا جاتا، وہ کہتا میں حسنی ہوں، یہ حسنی ہو گیا۔ بھائی حاجی غلام عباس صاحب کیسی بن رہے، یہ حسنی حسینی اینج بنا رہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ محض غلط بات ہے، استغفر اللہ، الزام ہے، یہ کیا نظام ہے یار، سر ادھر سے لائے دھڑ ادھر سے لائے اور پھر اس نے کہا میں حسینی ہوں، اس نے کہا میں حسنی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ امام حسین پاک کے بیٹوں میں سے امام زین العابدین کربلا سے واپس تشریف لائے، ان میں سے جو بیٹے آگے اور اولاد چلی وہ جناب حسینی کہلائی، اور امام حسن پاک کی اولاد میں سے حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مصنع ان کا نام ہے، بڑے بیٹے امام حسن کے تھے، وہ بھی کربلا میں تشریف فرما تھے، وہ بھی زخمی ہوئے اور کربلا کے میدان سے وہ واپس تشریف لائے، ان میں سے جو اولاد چلی قیامت تک چلے گی ان کو حسنی سید کہا جاتا ہے۔ مطلب نظام اس طرح ہے کہ غلام قادری صاحب معاملہ ایسا ہے، ہمارے ہاں الٹ بول جو من میں آیا مرضی میں آیا وہ بولنے لگے۔ بات صورت اختصار اور اختتام کی طرف بڑھتے عرض کر رہا ہوں، میرے آقا امام حسن مجتبیٰ کا نام میرے محبوب علیہ السلام نے حسن پاک رکھا اور فرمایا یہ جنت سے آیا ہے، اور اس طرح حضرت امام حسن پاک کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے گود میں لیا اور فرمایا اللہ عرض کیا اللہ میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت فرما، جو میرے حسن سے پیار کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اب ہم پیار کریں تو ہم رتبے والے، ہم پیار کریں تو ہم شان والے، تو ہم ضرور کہنا چاہیں گے حسن مجتبیٰ وہ ہے جن سے ابو بکر صدیق نے بھی پیار فرمایا، جن سے عمر فاروق نے بھی پیار فرمایا ہے۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق نے کیسے پیار فرمایا؟ ابو بکر صدیق کا دور پاک ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، میرے آقا حضرت امام ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے، مولا علی شیر خدا نے پہلی صف میں حضرت ابو بکر کی ابتدا میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے یہ بتایا ہے علی ابو بکر سے بہت پیار کرتے ہیں، ابو بکر علی پاک سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، مسجد سے باہر نکلے، مسجد نبوی ہے، مدینہ پاک ہے، باہر نکلے تو بچے امام حسن پاک بالکل اوائل اور چھوٹی عمر میں کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھایا، آپ نے بات سنی ہوئی ہے پہلے، اٹھایا کندھے پہ اٹھا کے فرمایا یہ حسن وہ ہے جن کی شکل علی سے زیادہ مدینے والے مصطفیٰ سے ملی۔ ابو بکر صدیق نے محبت کی اور صحابہ سارے حضرت حسن پاک سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں، جتنے میں نے لوگ دیکھے ہیں، جتنے میں نے جوان دیکھے ہیں، جتنے میں نے بچے دیکھے ہیں، جتنے میں نے بزرگ دیکھے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہم شکل مصطفیٰ
جس کی شکل ساری کائنات میں زیادہ مدینے والے مصطفیٰ سے ملتی ہے اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت امام حسن پاک، امام حسن مجتبیٰ پاک کی اولاد میں سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیو، میرے پیارے عزیزو، یہ معاملہ صحابہ کرام کے اہل بیت سے محبت اور امام حسن مجتبیٰ کا یہ پیار اور یہ زندگی اور یہ سیرت اور یہ کردار ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جیسے بیٹے جی نے فرمایا کہ ہم سیکھیں گے تو ہم یہی سیکھیں گے کہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا اعلیٰ ترین پہلو یہی ہے کہ جناب والا عقیدہ ختم نبوت سے وفا کی جائے۔ اور میرے آقا امام حسن مجتبیٰ کے لیے ایک مجھے بیٹے عاقب نے میرا آپ کو کہا اور دوستوں کا بھی محلے سے بات ہوئی کہ جناب یہ مولانا صاحب تک، مقصودی صاحب تک پہنچا دی جائے، اس کو تھوڑا بات کی جائے۔ وہ یہی ہے کہ امام حسن پاک کی شہادت جب ہوتی ہے اس طرح صحابہ کا پیار سمیٹتے رہے اور زندگی کے لیل و نہار گزرتے رہے، اور امام حسن مجتبیٰ پاک نے 45 سال 46 سال 47 سال یا 48 سال عمر ظہری پائی، یہ مورخین نے لکھا۔ اور وصال پاک اور شہادت کے بارے میں 28 سفر کا بھی علماء نے ذکر کیا، اور اہل سنت کے ہاں 5 ربیع النور شریف کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال شہادت امام حسن مجتبیٰ ہوئی۔ اب اس کے لیے جو معاملہ ہے کہ جی وہ زہر دیا گیا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ امام حسن پاک کو کل 5 مرتبہ مورخین نے لکھا، طبقات ابن سعد وغیرہ نے تاریخ الخلفاء وغیرہ میں، ابن خلدون نے بدایہ والنہایہ وغیرہ، کہ امام حسن پاک کو 5 مرتبہ کل 6 مرتبہ زہر دیا گیا۔ پہلے شہد میں ملا کر، پھر کھجوروں میں ملا کر، مختلف طریقوں سے، تو فرمایا 5 مرتبہ امام حسن پاک کو جب زہر دیا گیا تو 5 مرتبہ امام حسن پاک کو شفا ملی۔ مسلمانوں وہ کیسے؟ تمام مورخین اس بات پر متحد اور متفق ہیں کہ کہا کہ زہر زیادہ سے زیادہ اس کا اثر ہوتا، اور آپ سارا جب زہر دیا جاتا تو امام حسن پاک کا جسم کانپنے لگتا، ہر دفعہ بڑی پریشانی بنی۔ تو فرمایا ہر پہلی دفعہ، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں مرتبہ، فرمایا 5 مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کسی اور سے دوا نہیں لی ہے بلکہ روضہ مصطفیٰ سے شفا لی ہے۔ فرمایا 5 مرتبہ زہر جب حضرت امام حسن پاک کو دیا گیا، ظالموں نے جس نے بھی زہر دیا، ظلم کیا، زیادتی کی، بغاوت کی، غداری کی، لیکن کہا امام حسن پاک نے 5 مرتبہ روضہ مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے کہ یا رسول اللہ مجھ پہ کرم فرمائیے۔ تو فرمایا 5 مرتبہ زہر اس قدر زیادہ کہ آپ کا وجود اس زہر کے اثر سے کانپ رہا ہوتا، لیکن جب روضہ مصطفیٰ پہ جاتے اور دعا مانگتے تو جاتے وقت بیمار ہوتے، واپسی پہ آتے تو روضہ پاک سے فوراً شفا یاب ہو کر واپس گھر تشریف لاتے۔ یہ بھی ہے امام حسن مجتبیٰ پاک نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ در مصطفیٰ سے شفا لینا یہ بریلویوں نے نہیں نکالا، یہ محدث اعظم علیہ الرحمہ نے نہیں بتایا، یہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے صرف نہیں بتایا، بلکہ یہ روضہ مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ، آقا کریم کے در انور سے شفا لینے والا عقیدہ بھی امام حسن مجتبیٰ نے عطا فرمایا۔ 6 مرتبہ فرمایا جب زہر دیا گیا تو اب چونکہ قانون قدرت ہے، بالآخر کسی نہ کسی سبب سے بندے نے دنیا سے تشریف لے جانا ہوتا ہے، کہا امام حسن 6 مرتبہ زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ اب یہاں بہت زیادہ جو بات کی گئی کہ جناب زہر کس نے دیا، اب اس میں بڑا کلام ہوتا ہے کہ جناب حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا آپ کی ایک بیوی تھی ان کو، اور پھر بیوی نے زہر دیا۔ کبھی کہتے ہیں جناب یزید نے کہا تھا حضرت امام حسن کی بیوی کو کہ جناب اپنے شوہر کو زہر دے دے، اور یہ جب فوت ہو جائیں گے تو پھر میں تجھ سے شادی کروں گا اور پھر تو وقت کے بادشاہ کی بیوی ہونے کا تجھے اعزاز مل جائے گا۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا موقف یہ نہیں ہے۔
اہل سنت و جماعت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ ہو، حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہو، یہ جتنے بھی ہمارے اکابرین و اسلاف اولیاء اور علماء حق اہل سنت و جماعت ہیں، ان سب کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی مخالفت میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ کی بیوی پر الزام ہے، یہ آپ کی ذات پر الزام ہے اور آپ کی صفات پر الزام ہے۔ یہ کہنا کہ جناب حسن مجتبی کی بیوی نے، جن کا نام حضرت جودہ ذکر کیا جاتا ہے اور لوگ بڑی سختی سے ان کی، جناب میں نے اہل سنت کے لوگوں کو بھی سنا، وہ بھی کہہ رہا بدبخت اور بد نصیب اور اس طرح کا نہیں معاملہ، اس لیے اب اس پر پوری تقریر ہو سکتی ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہی عرض کرتے ہیں کہ حضور اس بیوی نے بھائی کیوں زہر دی؟ کہتے جی اس نے زہر اس لیے دی کہ جناب یزید نے اس کو کہا تھا کہ جناب تو اپنے شوہر حسن کو زہر دے اور جب یہ فوت ہو جائیں گے پھر میں تجھ سے شادی کروں گا اور پھر تجھے بہت زیادہ ڈھیروں مال دنیا کا مل جائے گا۔ حضور یہ عقل سے کس قدر دور بات ہے کہ جناب یزید کے پاس کتنا مال ہوگا اور وہ بیوی اس حسن کو چھوڑ کر یزید کی طرف مال کی وجہ سے کیسے جا سکتی ہے کہ جس حسن مجتبی کو مصطفی کائنات کے خزانوں کا وارث اور مالک بنا دیا۔ یہ جو کربلا میں کربلا کی کرامات میں یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، سنی اور شیعہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پانی یزیدیوں نے بند کر دیا تو امام حسن پاک سے کہا گیا پانی بند ہے۔ امام حسن پاک نے جس مصلی پہ قدم فرما تھے جہاں نماز پہ اس کا پلو اٹھایا یوں تو نیچے نہر جاری تھی، آپ نے فرمایا حسین پہ پانی کون بند کر سکتا ہے؟ ہم اگر پانی کو اشارہ کرے ساری کائنات میں پانی پانی ہو جائے گا، یہ تو حسین اللہ کی مرضی من کے رضا بن کے تو ہم خاموش ہیں۔ تو یہ حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کے پاس مال کی کیا کمی تھی؟ اور کتابوں کے اندر مثلا تاریخ کامل میں لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، حضرت امام حسن گزر رہے ہیں، ایک دعا مانگنے والا کہہ رہا یا اللہ مجھے 10,000 درہم کی ضرورت ہے، تو میری ضرورت کو پورا فرما۔ حسن پاک پاس سے گزر رہے ہیں تو حسن پاک نے اس کی آواز کو سن لیا، گھر گئے 10,000 درہم یا خود لائے یا کسی اور کو دے کر بھیج کر، میں کہتا ہوں جب ایک بھیکاری کو بھیک مانگنے والے کو حسن مجتبی 10,000 درہم عطا فرما دے، اس کی بیوی کو کسی اور ایرے غیرے اور نتھو خیرے کی طرف مال کی وجہ سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حسن مجتبی ہے، فرماتے گزر رہے ہیں اور بندہ کالے رنگ کا حبشی غلام بیٹھا ہے اور وہ اب لمبا واقعہ ہے لیکن وہ اپنی غلامی کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو امام حسن مجتبی کو اس پر پیار آیا، آپ نے فرمایا کس کا غلام ہے، کون ہے؟ اس نے کہا جی عبان بن عثمان کا میں غلام ہوں، یہ باغ اس کا ہے، اس میں میں کام کر رہا ہوں۔ واقعہ طویل ہے، میں مختصر کہہ رہا ہوں۔ کہا میرے آقا حسن پاک کو اس کی ادا پسند آئی، فرمایا اچھا تو اس کا غلام ہے؟ جی۔ فرمایا روک ادھر بیٹھ۔ آپ گئے وہاں پہ تشریف لائے، فرمایا تیرے غلام سے میں نے تجھے خریدا ہے اور اب میں حسن بن علی تجھے آزاد کرتا ہوں۔ غلام کو آزاد کیا، وہ ذرا سائڈ پہ ہوا تو فرمایا ایسے نہ جا، جس باپ کو تو بطور غلام اور خادم اس کی رکھوالی اور گوڈی کر رہا تھا، یہ باغ بھی میں نے اس سے خرید کر تجھے عطا کیا ہے۔ حضور اس حسن مجتبی کی بیوی کو مال کی کیا کمی ہوگی کہ جس کا شوہر حسن مجتبی جاتے ہوئے غلاموں کو آزاد بھی کرے اور انہیں لے کر باغ بھی، اور امام حسن مجتبی نے اپنی زندگی کے اندر 3 مرتبہ اپنے ساز و سامان سارے کے سارے مال کا آدھا 1 2 اور 3 دفعہ امام حسن پاک نے اپنے ساز و سامان سارے کے سارے میں سے آدھا اللہ کی راہ میں قربان فرما دیا۔ حضور اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ کیسا تعاون کرتے ہیں، ہم محتاجوں کے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ اور آخری بات اگر اس پہ کہہ کے بات ختم کرتے ہیں، یا آخر سے پہلی بات یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑی بات تمام تاریخوں نے یہی لکھا کہ جب امام حسن پاک کا آخری وقت تھا تو حضرت امام حسین نے پوچھا پیارے بھائی جان آپ بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو تاریخ کی کوئی کتاب لائی جائے جس میں حسن پاک نے اپنے بھائی حسین کو بتایا ہو، اس میں 2 ہی باتیں لکھی ہیں، ساری شیعہ سنی دیوبندی وہابی سب نے یہی لکھا ہے
امام حسن پاک نے فرمایا حسین میں اگر بتا دوں کہ مجھے زہر کس نے دیا تو آپ اسے قتل کریں گے؟ فرمایا ضرور قتل کروں گا، میرے بھائی کے ساتھ جس نے دشمنی کی۔ تو فرمایا جس پر مجھے گمان ہے کہ فلاں نے مجھے زہر دی ہے، اگر واقعتاً اسی نے ایسا کیا تو قیامت کے دن اس کا اور میرا سامنا ہوگا، یا یوں فرمایا کہ میرا اللہ اس سے انتقام ضرور لے گا۔ ایک دوسری بات فرمایا اگر وہ نہیں تو پھر حسن بن علی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے قتل ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ حسین پاک جیسا بھائی، حسن پاک جیسا بھائی، قبلہ آپس میں محبت، اور بھائی سے چھوٹا بھائی پوچھ رہا ہے، حضرت حسن پاک نے اپنے بھائی حسین کو نہیں بتایا تو پھر ذاکر اور مولوی کو کس نے بتایا کہ بیوی نے زہر دیا ہے؟ جب بھائی کو بڑے بھائی نے نہیں بتایا تو پھر اب مورخین نے اپنی مرضی لکھ دی تو جانے دے۔ اور آخری بات تقریر کی بھی اور اس مسئلے کی بھی آخری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی کی بیوی زہر کیسے دے سکتی ہے؟ اس لیے کہ جو بیوی شوہر کو زہر دے وہ پاک نہیں ہو سکتی، وہ وفادار نہیں ہو سکتی، وہ پلید ہو سکتی ہے، وہ غدار ہو۔ آج بھی مولوی کی آپ میں سے کسی کی بھی خدا نہ خواستہ بیوی شوہر کی غدار ہو جائے، بے وفا ہو جائے، حضور تو وہ اعلیٰ نہیں ہے اور وہ غدار کہلائے گی، وہ جہنم کی حقدار کہلائے گی۔ تو وہ حسن مجتبی کی بیوی زہر کیسے دے سکتی ہے؟ قرآن کریم سے فیصلہ لیتے ہیں بس۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ فرمایا پلید عورتیں پلید مردوں کے لیے، پلید مرد پلید عورتوں کے لیے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ بہت بڑا فیصلہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس مسئلے کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں قرآن سے۔ فرمایا پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تو اب امام حسن پاک ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ کی قسم امام حسن سے زیادہ تو دنیا کائنات میں کوئی پاک ہو نہیں سکتا۔ رب فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ فرمایا اے میرے مصطفیٰ کے گھر والوں، رب یہ ارادہ فرما چکا ہے اور اس ارادے پر اللہ کریم ہمیشہ کرم فرماتا رہے گا کہ ہر قسم کی پلیتی کو مصطفیٰ کے گھر والوں سے دور رکھا جائے۔ اب زہر دینے والی بیوی پاک ہوگی کہ پلیت؟ عاقب صاحب، زہر دینے والی بیوی پاک ہوگی کہ پلیت؟ تو آپ سب کہیں گے پلیت۔ تو جب رب فرما رہا ہے میں نے پاکوں کے نزدیک پلیتی کو آنے نہیں دینا، تو پھر حضور کیسے ممکن ہے کہ امام حسن کا ان کے ساتھ نکاح بھی ہو، شادی بھی ہو، آبادی بھی ہو اور پھر وہ زہر دے؟ تو قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تاریخ کے مسئلے ہیں، تاریخ کو تاریخ کی حد تک رہنے دیا جائے۔ اس میں علماء کا خیال یہی ہے کہ تاریخ کی وہ بات ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے جو قرآن اور حدیث اور صحابہ اور اہل بیت کے نظام کے مقابلے میں آ جائے۔ اور فرمایا تاریخ کی ہر اس بات کو سر پہ رکھ لیا جائے جس کی تائید میں خدا کا قرآن بھی گواہی دے اور مصطفیٰ کی زبان بھی گواہی دے۔ ہر صورت امام حسن مجتبی پاک کی سیرت اور کردار کے چند پہلو میں نے آپ بھائیوں سے عرض کیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں امام حسن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور عملی طور پر امام حسن پاک سے محبت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم دین اسلام کے کاربند ہو جائیں، دین اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اچھے اخلاق والے ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر پابند ہو جائیں۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنا حضور کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، امام حسن مجتبی کو بھی پسند ہے، امام حسین کو بھی پسند ہے، سیدہ کائنات پاک کو بھی پسند ہے، مولا علی کو بھی پسند ہے، صحابہ پاک کو بھی پسند ہے۔ لہذا جہاں بھی ہوں 5 وقت کی نماز کو باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ پڑھنے والے ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد